بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هؤلاء الكلمات ويعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5. قال: اتق المحارم فكن أعبد الناس، وارض بما كتب الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خاص طور پر کچھ اہم باتیں اور ہدایات دینے کے لیے اور نصیحت کرنے کے لیے آپ نے اس انداز سے پوچھا کہ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، کہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں لے، جو ہدایات آپ دینے جا رہے ہیں، جو نصیحتیں آپ فرمانے جا رہے ہیں. تو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے یہ چند باتیں لے. فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، پھر خود اس پر عمل کرے، کیونکہ نصیحت کا مقصد تو عمل ہوتا ہے، تو خود اس پر عمل کرے. او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا کم از کم یہ کرے کہ اس کو سکھا دے، بتا دے جو اس کے اوپر عمل کرے. علماء کرام لکھتے ہیں یہاں او جس کے معنی یا کے آتے ہیں، واو کے معنی میں ہے بلکہ بل کے معنی میں. تو بعد کا جملہ گویا پہلے جملے کی مزید تاکید ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کلمات کو، ان باتوں کو مجھ سے سیکھے، حاصل کرے، پھر خود بھی اس کے اوپر عمل کرے، بلکہ اور آگے بڑھ کر اس کو سکھائے جو اس کے اوپر عمل کرے، کیونکہ علم سے مقصود تو عمل ہوتا ہے. وہ کلمات کیا ہے؟ فرمایا فَأَخَذَ بِيَدِي، آپ نے خاص طور پر میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پکڑ کر فَعَدَّ 5، آپ نے 5 باتیں، 5 نصیحتیں شمار کی. سب سے پہلی نصیحت، ہم اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھیں، گویا وہ نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے. سب سے پہلی نصیحت آپ نے فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ دیکھو شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جو چیزیں شریعت کے اندر ناجائز ہیں، جو امور ان کا تعلق چاہے حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ان تمام ناجائز امور سے، حرام امور سے اجتناب کرو، بچو، تو تم سب سے بڑے عابد اور عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری نصیحت فرمائی وَارْضَ بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، اب چاہے تم جس طریقے سے بھی اس کو حاصل کرو، جو مقسوم ہے، جو تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، وہ تو مل کے رہے گی. اگر اس مقدار کے اوپر قناعت اختیار کرو، شکر ادا کرو، مزید کی ہائے ہائے حرص اور لالچ نہ ہو،
تو تم سب سے بڑے غنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تکن مؤمنا، تو تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے انہی چیزوں کو، انہی باتوں کو پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمہ، تو تم پکے مسلمان بن جاؤ گے، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، اور زیادہ ہنسا مت کرو، ہر وقت ہنسی ہنسی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ تو پہلی بات کہ ناجائز امور سے، حرام کاموں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو۔ شریعت کے احکامات کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق معمورات سے ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، یا کم از کم مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق منکرات سے ہے، اس کا درجہ حرام بھی ہو سکتا ہے، مکروہ تحریم بھی ہو سکتا ہے، مکروہ تنزیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کا اہتمام کرو، ناپسندیدہ چیزوں سے بچو۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے عموماً عوام الناس کے اندر نوافل کا تو زور ہوتا ہے، جو نفلی اعمال ہوتے ہیں ان کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن فرائض کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی اعمال کا بھی اہتمام کرتا ہو، نفل نمازیں ہیں، نفل صدقات و خیرات ہیں، نفل روزے ہیں، نفل حج اور عمرہ ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو آدمی ان نفلوں کا اہتمام کرتا ہو وہ گناہوں سے بھی بچتا ہو، وہ حقوق العباد کی حق تلفی سے بھی بچتا ہو، وہ منکرات اور حرام ناجائز امور سے بھی بچتا ہو۔ اور یہ معاشرے میں عام طور پہ یہ چیز مشاہد ہے۔ لیکن جو آدمی ناجائز امور سے بچنے کا پورا اہتمام کرے گا، جو حرام کاموں سے بچنے کا پورا اہتمام کرے گا، ناممکن ہے وہ فرائض اور واجبات کو ترک کر دے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو فرائض اور واجبات کا، یعنی اس کے نماز، کثرت روزہ، کثرت نماز، کثرت صدقہ و خیرات، اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی چرچا ہوتی ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے حرام اور ناجائز امور سے بچنے کے تعلق سے، اس سے بہت احتیاط کرتا ہے۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھا گیا، یعنی جو آدمی فرائض و واجبات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ ناجائز امور سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، کیونکہ اس کے مقابلے میں لایا گیا ہے جو آدمی ناجائز امور سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر فرائض واجبات کے علاوہ نفلی اہتمام کا کوئی خاص اہتمام نہیں، نفلی اعمال کا۔ تو آپ نے فرمایا لا تعدلوا بالرعۃ، یا لا تعدل بالرعۃ، کہ تم تقوی یعنی ورع، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ گویا آپ کے فرمانے کا مقصد یہ کہ جو آدمی ناجائز امور سے، گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرتا ہے، اس کو فضیلت سے بڑھا ہوا ہے، وہ اس سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کاموں کو کرنا ضروری ہے ان کا ترک کرنا بھی تو حرام ہے، نماز کو پڑھنا ضروری ہے تو نماز کو چھوڑنا بھی تو حرام ہے، سچ بولنا ضروری ہے تو سچ بولنے کو ترک کرنا یا جھوٹ بولنا بھی تو حرام ہے۔ تو جو آدمی حرام کاموں سے اجتناب کرے گا تو وہ فرائض واجبات کا بھی اہتمام ضرور کرے گا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں جو آدمی فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتا ہو گناہوں سے بھی بچے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔
ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان فلانۃ تذکر من صلاتها وصيامها وكثرت صدقتها، کہ فلاں عورت کی کثرت عبادت کا بہت چرچا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا، نفلی نمازوں کا، نفلی روزوں کا، نفلی صدقہ و خیرات تو خوب اہتمام کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا، لیکن اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایہ پڑوسوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، طعن و تشنیع ہے، گالی گلوج ہے، سب و شتم ہے، تو اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ایک طرف دیکھیے کہا جا رہا ہے نمازیں بہت ہیں، نفلی روزے بہت ہیں، صدقہ خیرات بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا کافی نہیں نجات کے لیے، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ان کی کثرت کے باوجود لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کی زبانی ایذاؤں سے اس کے پڑوسی محمود اور محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا ہیا فی النار، کہ وہ جہنم کے اندر جائے گی، وہ جہنمی عورت، اس کی عبادات اس کے کام نہیں آ سکی۔ اور اس کے مقابل میں فرمایا فلاں عورت کے بارے میں اس کی عبادات کوئی خاص چرچا نہیں ہے، بس فرائض و واجبات پر اکتفا، نوافل میں کوئی خاص اتنا اہتمام نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے لا تؤذی بلسانہا جیرانہا، کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اور اس کے پڑوسی اس کے شر سے، اس کی برائی سے محفوظ ہے۔ فرمایا ہیا فی الجنہ، اور جنت میں جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقروض ہو، اس کے اوپر دوسروں کا بقایا ہو، یا صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ، اس کے اوپر کچھ واجب وہ پوری سے ادا نہیں کی، لیکن مدرسے میں کوئی تقاضا آ گیا اس میں مال خرچ کر رہا ہے، مسجد میں تقاضا آ گیا اس میں مال خرچ کر رہا ہے۔ یہ مال کا خرچ کرنا یہ نسلی عمل ہے، وہ جو وعید ہو فرض کو ترک کرنے کی، یہ اس کو تلافی نہیں کر سکتی۔ یہ آدمی جو حقوق العباد کی اطلاق کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دلوائیں گے۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتے ہیں، معاف کریں گے، اللہ کریم ہے، چاہیں گے تو سب معاف کر دیں گے، لیکن بندے کے حقوق کو جب تک صاحب حق نہیں معاف کرے گا، اللہ ہی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا اس تقل المحارم، حرام کاموں سے، ان کاموں سے جس کو شریف ناجائز قرار دیا ہے، امور سے بچو۔ تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، روزی جس کے لیے پوری مخلوق پریشان، سارے انسان پریشان ہے، اور ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے اپنے معاش کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی تجارت کے لائن سے، کوئی زراعت کے لائن سے، کوئی ملازمت کے لائن سے، کوئی کسی لائن سے، کوشش ہر آدمی کی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اپنی کوشش کے اعتبار سے روزی نہیں ملتی، اس کی روزی مقسوم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے طے ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو اتنی روزی ملے گی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اب کوئی ذریعہ حلال اختیار کرے، حرام اختیار کرے، ملے گی مقدر۔ تو بہت جتن کر کے، بہت محنت کر کے آدمی چاہے گی اپنی روزی کو بڑھا لے، بڑھے گی نہیں، جو مقدر وہی ملے گی۔ اس لیے جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے اتنی روزی پر اگر آدمی قانع رہے، قناعت کرے اور زیادہ کی ہائے ہائے نہ کرے، تو اس سے بڑا کوئی غنی نہیں، کیونکہ ایک آدمی بہت مالدار ہونے کے باوجود مزید کی اس کے اندر طلب ہے، حرص ہے کہ اگر کروڑ پتی ہو گیا تو 1 کروڑ اور آگے بڑھا تو اس سے اور، یعنی کسی بھی مرحلے پر قناعت نہیں ہوتی ہے کہ محتاج ہے، یہ غنی نہیں ہے۔ الغنا غنا القلب، اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے کہ دل کے اندر استغنا ہے کہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ آدمی سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ اس سے زیادہ کا وہ طلبگار ہو، اس کو احتیاج محتاج ہو، تو یہ مالدار نہیں ہے، یہ محتاج ہے۔ لیکن جو اپنی مقدر کی روزی پر قناعت کرتا ہے یہ مالدار ہے، کیونکہ مزید کا یہ محتاج نہیں ہے۔ تو ورد بما قسم اللہ لک،
اللہ نے جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے اس کے اوپر راضی رہو، قناعت کرو، اس پر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اور مزید کی ہائے ہائے مت لگو۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، اللہ نے جن کو ہمارے متعلق کیا ہے، ہماری چھوٹی اولادیں ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بوڑھے والدین ہیں، اور جو قریبی رشتے داروں کے اندر جو مستحق ہیں، ہماری مدد کے محتاج ہیں، ان کے لیے کمانا ان کی نیت سے یہ ثواب کی چیز، ان کے اوپر خرچ کرنا اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر اجر ملتا ہے۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا ضرورت کے وقت، اپنے متعلقین کے اوپر خرچ کرنا ضرورت کے وقت، اسی طریقے سے کمانے میں یہ نیت ہو کہ ان کی ہم ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ جن کو اللہ نے ہم سے متعلق کیا ہے، ہم سے جوڑا ہے، ہمارے پاس زائد ہوگا تو اپنے ہمسایوں کی اور دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ یہ وہی سے نہیں آتا، یہ وہی سے نہیں آتا، کیونکہ یہ آخرت والے اعمال کرنے کے لیے کس نیت سے یہ کاروبار کر رہا ہے۔ لیکن اگر صرف مال کو بڑھانا مقصود ہو، اپنی جھوٹی شان کا اظہار مقصود ہو، تو یہ بڑی وعید کی چیز ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ۔ اسی کے برعکس ایک روایت ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا من یا رسول اللہ، کون ایسا بدنصیب شخص ہے؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی برائیوں سے محفوظ اور مامون نہ ہو۔ تو یہ چیز بہت دھیان کرنے کی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم پکے ایمان والے بن جاؤ گے، کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا چوتھی نصیحت کہ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دنیا اور آخرت کے امور کے اعتبار سے۔ اپنے لیے ایمان پسند کرتے ہو تو غیر ایمان والے کے لیے ایمان کو پسند کرو، یہ کیسے مسلمان ہو جائے۔ اپنے لیے دینداری پسند کرتے ہو تو جو فاسق اور فاجر ہے ان کے واسطے دینداری کو پسند کرو، فکر کرو یہ کیسے دین پر آئے، صحیح راستے پر کیسے آئے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی دے، ہمیں کوئی برا بلا کرے، ہمیں کوئی نشانہ بنائے تو ہم بھی کسی کے ساتھ یہ نہ کریں۔ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے دروازے میں کوئی کوڑا نہ لگائے تو ہم بھی دوسروں کے ساتھ یہ نہ کریں۔ جو اپنے لیے پسند کریں ہم دوسرے کے لیے پسند کریں، یہی اسلام کی تعلیم ہے، تو تمہارا اسلام کامل بن جائے گا، تو پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ پکا اور سچا مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے اعضاء کے جو اعضائیں ہیں اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آخری نصیحت آپ نے فرمائی کہ ولا تكثر الضحك، زیادہ ہنسا مت کرو۔ زیادہ ہنسنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جب غفلت پیدا ہوتی ہے تو دل کے اندر وہ ایمان کا نور کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایمان کا نور جب پاورفل ہوتا ہے تو ایمانی اعمال کا آدمی کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ لیکن جب وہ نور مزمحل ہو جاتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر ان اعمال کا جذبہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے ہنسنا، ایک ہوتا ہے کہا لگانا۔ مسکرانے میں ہوتا یہ کہ آدمی کے صرف ہونٹ متحرک ہوتے ہیں، دانت نظر آ جاتا ہے، اور ہنسنے میں اس سے آگے بات بڑھ جاتی، منہ بھی کھل جاتا ہے۔ لیکن کہا لگانے میں یہ ٹھٹھا لگایا جاتا ہے اور آواز نکلتی ہے، اس میں کبھی آپ سے ثابت نہیں، مسکرانا آپ سے ثابت ہے۔ اس قیامت کے ہونے والے واقعات اللہ ان کے بندوں کے درمیان میں آپ کو سنایا اور آپ ہنسنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے اس کو بتایا۔ تو مسکرانا کبھی کبھی ہنسنا آپ سے ثابت ہے، کہا کبھی آپ سے ثابت نہیں ہے۔
تو ہنسنے کی بات پر ہنسی تو آ ہی جاتی ہے، لیکن زیادہ ہنسنا ہنسانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، آدمی کے دل کے اندر غفلت اور کدورت پیدا کرتا ہے۔ ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل ہمارا مردہ نہ ہو، دل ہمارا زندہ رہے، اور دل زندہ ہوتا ہے کثرت ذکر سے۔ تو یہ 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے لے پھر اس کے اوپر عمل کرے۔ تو یہ گویا کہ ہم سے بھی سوال ہے، کون ہے جو ان باتوں کے اوپر عمل کرے؟ تو ہم سب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کریں۔ ہمارا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہو رہا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہم سے توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔